میرے ساتھ اس وقت پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ سر، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اعلامیے میں جو ہے جمشید دستی کے حوالے سے جتنے بھی اراکین ہیں آپ کے، ان کو جس طرح سے نیل کیا گیا، الیکشن کمیشن جس طرح سے پارٹی ایک بنا ہوا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی۔ مجھے یہ بتائیے گا سر، اس اعلامیے میں کوئی احتجاج کی حکمت عملی کوئی واضح طور پر نظر نہیں آئی؟ کیا حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے آپ کی قیادت کی جانب سے؟ جی دیکھیں، جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہ تو یقینی طور پہ ویسے بھی وہ اب پرماننٹ تو نہیں ہے، وہ تو ایک ٹیمپریری فیز پہ چل رہے ہیں، ان کی میعاد تو ختم ہو گئی ہے، لیکن چونکہ نئے نہیں آئے تو وہ چل رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ سے کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جتنے سیاسی معاملے تھے، تو ان سے تو کوئی امید نہیں ہمیں، اور ان کے خلاف تو ہم نے میرا خیال ہے ریفرنس بھی فائل کیا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ لیکن جہاں تک حکمت عملی ہے 5 تاریخ کی جو ہم نے احتجاج کرنا ہے، وہ بہت واضح ہے، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں آپ کو بتا سکتا کہ جب بھی ہم نے ڈیٹیلز بتائی ہیں میڈیا پہ تو حکومت اسے پہلے ہی انتظام کر لیتی ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو آپ بس اتنا سمجھیں کہ اسٹریٹجی ہے اور اس بار سیکریٹ ہے۔ اچھا سر، اس کا مطلب ہے اس دفعہ پی ٹی آئی بھی جو ہے حکومت کے ساتھ حکومت جیسے ہی ہاتھ کرتی نظر آئے گی، ٹف ٹائم دیتی اس دفعہ پی ٹی آئی نظر آئے گی؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پہ پابندیاں تو تھیں، لیکن اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں ان سے بھی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی ان کے اہل خانہ کی، تو سر اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی دیکھیں، ملاقاتوں میں تو یقینی طور پہ بہت ممانعت ہے، اور کبھی کرائی جاتی ہے کبھی نہیں کرائی جاتی۔ پچھلے 2 سال سے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ کبھی ایسی سختی ہو جاتی ہے کہ ملاقاتیں بند کرا دی جاتی ہیں، پھر کوشش کروں گا کہ ان سے ملوں۔ بہت ضروری ہے ملاقات، کیونکہ اتنی چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی، اتنی چیزیں ہیں جو ان سے پوچھنے والی ہیں، جس کی ہدایات لینی ہے، کہ میرا خیال ہے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب چونکہ موومنٹ بھی شروع ہے تو اور مشکلات نظر آ رہی ہیں سامنے۔ جی سر، سینٹ کی سیٹ کے حوالے سے انتخابات جو ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی ہوگی، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا لفظ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز میں نے بہت دیکھے کرائے، میں نے ان کے کیسز بھی لڑے، خود میں نے سینٹ کا الیکشن کیا، سو وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبرز پہ۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 2 ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں ہیں سینٹ میں، اور دونوں پارٹیز ایسی ہیں مخالفین کہ وہ ایک ایک بندہ چوز کر سکتی ہیں، اپوائنٹ کر سکتی ہیں، تو پھر نارملی یہ ہوتا ہے کہ الیکشن نہیں کرایا جاتا، اور دونوں پارٹیز کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ بھی جیتیں گے ہم بھی جیتیں گے تو ایک ایک کینڈیڈیٹ ہمارا۔ الیکشن صرف تب ہوتا ہے سینٹ میں جہاں آپ کے خیال سے، اگر آپ کے خیال سے آپ کو ایک ایکسٹرا سیٹ مل سکتی ہے اور دوسری پارٹی کو بھی خیال ہے کہ ایکسٹرا سیٹ مل سکتی ہے، تو پھر وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں الیکشن کا۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ مثلاً اگر جہاں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے سیٹ کی، آپ ایڈجسٹمنٹ کا لفظ استعمال کرتی ہیں، میں کہتا ہوں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ایک سیٹ ملنی ہے ہر ایک کو، وہاں تو آپ اگری کر لیتے ہیں، جہاں کنٹیسٹ ہوتا ہے وہاں آپ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں مقابلے میں اور کنٹیسٹ کریں۔ جی سر، اب احتجاج کی جو کال ہے وہ بھی دی جا رہی ہے۔ آج آپ اور وفاقی وزیر جو ہیں اعظم نذیر تارڑ آپس میں بات چیت بھی کرتے نظر آئے۔ سر، بڑے اہم وزیر ہیں وہ حکومت کے، کوئی مذاکرات کی بات، کوئی پیشکش، کوئی بیک ڈور رابطے، کیونکہ اب جو سچویشن ہے پولیٹیکلی سر وہ ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں، پارا جو ہے وہ مزید پیک کی طرف جا رہا ہے، تو آج آپ کی کیا گفت و شنید ہوئی جو ہے وفاقی وزیر سے؟ وہ 3 قوانین لے کے آ رہے تھے۔ ایک ایکسٹریڈیشن کا قانون تھا، دوسرا سٹیزن شپ کا قانون تھا، اور تیسرا پاکستان پینل کوڈ کا قانون تھا۔ تو انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ قانون کیوں لے کے آ رہے ہیں اور کیوں ضروری ہے۔ میں نے ان کی بات سنی تو صحیح، لیکن کچھ ان قوانین میں مجھے ایشوز تھے جو پھر میں نے، آپ نے سنا ہوگا میں نے ایوان کی اسپیچ میں پھر میں نے ان کی آبجیکشنز کی۔ ایکسٹریڈیشن میں مجھے یہ تھا کہ ایکسٹریڈیشن میں کابینہ ابھی فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کو واپس باہر بھیجنا ہے پاکستان سے اگر کوئی دوسرا ملک مانگے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ کابینہ کے پاس ہی یہ رہنا چاہیے،
یہ اختیار یہ کسی جوائنٹ سیکرٹری کو نہ دے دیں، ورنہ ہر کسی کو آپ باہر بھیجتے رہیں گے اور ہر کسی اپنے شہری کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے. تو یہ باہر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کیس میں ملوث ہو، کام کے لیے نہیں، کسی جیل میں بھیجنا ہو، باہر کے ملک کہے کہ میرے جیل میں بھیج دیں اس کو. تو وہ اس چیز کو میں نے کہا تھا کہ وہ کابینہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بڑی سیریس بات ہے جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں. اسی طرح سٹیزن شپ کے ایکٹ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو سٹیزن شپ مل رہی ہے اور وہ مل گئی ہے اور پاکستان کی سٹیزن شپ اس کو چھوڑنی پڑی ہے، بعد میں اگر اس کو ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو پاکستان سٹیزن شپ دے دیں، لیکن اس کا پروسیجر قانون میں وضاحت سے بیان کریں. تو یہ میرا دوسرا آبجیکشن تھا دوسرے قانون کے. اور تیسرا قانون میرا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جہاں آپ کسی عورت پہ تشدد کرتے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں، تو ابھی یہ قانون تھا کہ آپ کو سزائے موت ہے، وہ اس کو سزائے موت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو میرا یہ موقف تھا کہ نہیں، یہ ایسا یہ اسی طرح جس طرح کہ آپ کسی کا قتل کر دیں، اس لیے اس پہ سزائے موت رہنی چاہیے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا، لیکن میں اپنا جو میری سمجھ بوجھ تھی اس کے مطابق میں نے اس کا جواب دیا. کوئی احتجاج کے حوالے سے مذاکرات کی کوئی آپ سے حکومتی رہنما کوئی بات کرتا نظر آ رہا ہے، آپ کی قیادت سے کوئی بات کرتا نظر آ رہا ہے، یا کوئی اشارے ایسے ملتے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں. مذاکرات کا جو دروازہ ہے وہ ختم کر دیا ہے، بند کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، اور اب آپ 5 تاریخ کے جو احتجاج ہے اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اس پہ غور و فکر کریں. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک جو بھی خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے وہ سارا ہمارا جو فوکس ہے وہ اس پر ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود ہی جو میڈیا پر منظر عام پر نہیں لائے. ہماری ایک حکمت عملی ہے جو وقت آنے پر سامنے آئے گی.